فہمیدہ بیگم نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ رمضان میں غریبوں کو افطاری کروانے لگی تو بیٹوں نے دیکھا کہ اماں کے پاس تو اچھا پیسہ آتا ہے اور ہم نے اسے فقیرنی سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تو بیٹوں نے جا کر اماں سے معافی مانگی اور اسے گھر لے آئے، اور جب ڈیرے پر جا کر دیکھا تو کافی بھینسیں تھیں جو فہمیدہ کی محنت کا نتیجہ تھا، جس نے ایک بھینس سے اتنی بنا لی تھیں۔ تو بیٹوں نے چوری چھپے وہ بیچ کر پیسے پکڑے اور اماں کو پھر نکال دیا، لیکن اگلے دن پھر دھڑا دھڑ فہمیدہ کے ڈیرے پر لوگ افطاری کر رہے تھے۔ تو جب بیٹے وہاں گئے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا اللہ، میرے رزق میں برکت دینا اور مجھے کسی کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ میں نے تیرے روزے دار بندوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے اور مقصد صرف تیری رضا حاصل کرنا ہے۔ یا اللہ، میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لینا، اس کھانے میں اتنی برکت ڈال دینا کہ روزے دار پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ فہمیدہ بیگم کے لبوں پر دعائیں تھیں۔ شام ڈھلنے کو تھی اور رمضان کی بابرکت ساتیں اپنے نور کے ساتھ زمین پر اتر رہی تھیں۔ سورج کی سرخی آسمان کے کناروں پر پھیل چکی تھی اور فہمیدہ بیگم اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑی راستے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر آنکھوں میں عجب سی روشنی تھی۔ ہاتھ میں پرانا سا دوپٹہ تھا جس سے وہ بار بار پسینہ صاف کرتیں اور پھر گزرنے والوں کو آواز دیتیں۔ آج بھی انہوں نے اپنے معمول کے مطابق افطاری کا انتظام کیا تھا۔ بڑے بڑے دیچکوں میں چنے ابل رہے تھے، ایک طرف پکوڑوں کا بیسن گھولا جا رہا تھا، مٹی کے صحن میں بچیاں پلیٹیں دھو کر کتار سے رکھ رہی تھیں۔ ڈیرے کے کچے فرش پر صاف چٹائیاں بچھا دی گئی تھیں۔ فہمیدہ بیگم نے گلی سے گزرتی عورت کو دیکھا تو محبت سے پکارا، بہن آ جاؤ، افطاری کر لو۔ بھائی صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ افطاری کر کے جائیے گا۔ ان کی آواز میں ایسی اپنائیت تھی کہ اجنبی بھی رک جاتے تھے۔ کچھ لوگ شرما کر کہتے کہ ہم پھر کبھی آ جائیں گے، مگر فہمیدہ بیگم ہنس کر کہتی کہ روزے دار کو ٹالنا اچھا نہیں ہوتا، آج ہی بیٹھ جاؤ۔ آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ کوئی مزدور تھا جو سارا دن دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا رہا تھا، کوئی رکشہ چلانے والا تھا جس کی آنکھوں میں تھکن بسی ہوئی تھی، چند یتیم بچے بھی تھے جو ہر روز وقت سے پہلے آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے۔ ڈیرے کے ایک طرف بھینسوں کا باڑا تھا جہاں صاف ستھرا بندوبست نظر آتا تھا۔ موٹی تازے بھینسیں چارہ چبا رہی تھیں اور پاس ہی پانی کے بڑے ٹب رکھے ہوئے تھے۔ یہی بھینسیں فہمیدہ بیگم کی محنت کی اصل کہانی تھیں۔ کبھی ان کے پاس صرف ایک کمزور سی بھینس تھی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے نہلاتی اور خود گھاس کاٹ کر لاتی تھیں۔ صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی، نماز پڑھتی اور پھر دودھ دھو کر خود شہر جا کر بیچتیں۔ لوگ حیران ہوتے کہ اتنی عمر میں بھی یہ عورت ہمت نہیں ہارتی۔ آہستہ آہستہ دودھ کی کمائی سے انہوں نے دوسری بھینس خرید لی، پھر تیسری، پھر ایک چھوٹا سا ڈیرا بنا لیا جہاں اب برکت ہی برکت تھی۔ آج اسی ڈیرے میں رونق تھی۔ چولہے پر تیل کھول رہا تھا، ایک لڑکی پکوڑے تل رہی تھی، دوسری شربت کے گلاس بھر رہی تھی۔ فہمیدہ بیگم خود ہر چیز پر نظر رکھ رہی تھیں۔ وہ ہر آنے والے کو عزت سے بٹھاتی اور کہتی کہ یہاں سب برابر ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب روزے دار ہیں اور سب اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کے لہجے میں دکھ کی ہلکی سی لہر بھی ہوتی جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتی۔ ان کے اپنے بیٹے جنہوں نے کبھی انہیں بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا، آج کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اذان سے کچھ دیر پہلے صحن تقریباً بھر چکا تھا۔ بچے خاموشی سے بیٹھے کھجوروں کو دیکھ رہے تھے۔ مزدور اپنے پسینے میں بھیگے کپڑوں سمیت چٹائی پر بیٹھ گئے تھے۔ فہمیدہ بیگم نے سب کو پانی کے گلاس تقسیم کیے۔ وہ ہر چہرے کو غور سے دیکھتی جیسے اپنے بچھڑے ہوئے رشتے تلاش کر رہی ہوں۔ ایک بوڑھی عورت نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دعا دی کہ بیٹی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے آج میرا روزہ آسان کر دیا۔ فہمیدہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر انہوں نے مسکرا کر کہا، دعا بس قبول ہو جائے۔ جیسے ہی اذان کی آواز فضا میں گونجی، سب نے کھجور اٹھا لی۔ ایک ساتھ آمین کی سرگوشی بلند ہوئی اور پھر پانی کے گھونٹ لیے گئے۔ اس لمحے ڈیرے میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ کسی نے پکوڑا اٹھایا تو کسی نے چنے،
بچے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فہمیدہ بیگم ایک طرف کھڑی سب کو کھاتے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایسی طمانینت تھی جیسے ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ مگر اسی وقت گلی کے کونے پر دو سائے نمودار ہوئے۔ یہ ان کے بیٹے تھے جو کافی دیر سے دور کھڑے منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اماں کو ہم نے نکال دیا تھا تو وہ شاید کسی کی در پر بیٹھی ہوں گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اتنے لوگ، اتنا انتظام، اور باڑے میں اتنی بھینسیں۔ ان کے دل میں لالچ کی چنگاری دوبارہ بھڑک اٹھی۔ ایک نے دوسرے سے آہستہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ اماں نے ہم سے بھی زیادہ عقل نکال لی۔ دوسرے نے جواب دیا کہ عقل نہیں، قسمت ہے، اور قسمت کو سنبھالنا ہمیں آتا ہے۔ ڈیرے کے اندر فہمیدہ بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ کون آیا ہے۔ وہ تو ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اضافی پکوڑا رکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اور لے لو بیٹا۔ بچے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس لمحے انہیں اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ وہ دن یاد آیا جب بیٹوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ رات یاد آئی جب انہوں نے آنسو پونچھ کر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے۔ آج وہی سہارا ان کے سامنے نعمت بن کر کھڑا تھا۔ افطاری کے بعد کچھ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ فہمیدہ بیگم نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے دل میں کہا کہ مالک، تو نے مجھے عزت دی ہے، اسے قائم رکھنا۔ میرے ہاتھوں سے کسی کا دل نہ دکھے۔ میرے رزق میں برکت رکھنا تاکہ میں تیرا نام لے کر بانٹتی رہوں۔ ان کی آواز دھیمی تھی مگر سچی تھی۔ ادھر بیٹے آہستہ آہستہ ڈیرے کے دروازے کے قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اماں اکیلی اتنا کچھ کر سکتی ہیں۔ لوگوں کے ہجوم میں فہمیدہ بیگم کا وقار نمایاں تھا۔ ہر کوئی انہیں عزت دے رہا تھا۔ بیٹوں کے دل میں حسد اور لالچ ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ انہیں یاد آیا کہ کل ہی تو انہوں نے کچھ بھینسیں بیچ کر پیسے اپنی جیب میں ڈالے تھے اور اماں کو پھر سے بے سہارا چھوڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر یہاں تو سب کچھ پہلے سے زیادہ آباد نظر آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ دوسرے نے کہا کہ لگتا ہے ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، مگر وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ جس عورت کو وہ کمزور سمجھتے تھے، اس کی طاقت اس کے ایمان اور محنت میں تھی۔ ڈیرے کے اندر روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ لالٹینیں جل چکی تھیں، بچے ہنس رہے تھے، بوڑھے دعائیں دے رہے تھے، اور فہمیدہ بیگم سب کے درمیان کھڑی مسکرا رہی تھیں جیسے انہیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ افطاری ختم ہو چکی تھی۔ لوگ دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو رہے تھے۔ کوئی ہاتھ چوم کر جا رہا تھا، کوئی بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ڈیرے میں ہلکی ہلکی خاموشی اترنے لگی تھی۔ لالٹینوں کی روشنی میں فہمیدہ بیگم برتن سمیٹ رہی تھیں کہ اچانک دروازے پر سایہ پڑا۔ انہوں نے سر اٹھایا تو سامنے اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا پایا۔ چند لمحوں کے لیے ان کے ہاتھ رک گئے۔ دل جیسے ایک دم سینے سے ٹکرا کر رہ گیا۔ آنکھوں میں حیرت، خوشی اور پرانے زخموں کی چبھن ایک ساتھ ابھر آئی۔ بیٹوں نے نظریں جھکا لیں۔ بڑا بیٹا آگے بڑھا اور دھیمی آواز میں بولا، اماں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ فہمیدہ بیگم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولیں، بیٹا، ماں کا دل اتنا تنگ نہیں ہوتا کہ اولاد کے لیے جگہ نہ ہو۔ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے تو یہی کافی ہے۔ چھوٹا بیٹا بھی آگے آیا۔ اس نے اماں کے ہاتھ لیے اور تھام لیے اور بولا، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ گھر سونا ہو گیا ہے، آپ کے بغیر برکت بھی چلی گئی ہے۔ چلیں ہمارے ساتھ گھر چلیں، ہم آپ کو عزت سے رکھیں گے۔ یہ جملے سن کر فہمیدہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ساری زندگی اولاد کی محبت کو ترستی رہی تھیں۔ دل میں خواہش ہمیشہ زندہ رہی تھی کہ شاید کبھی بیٹے پلٹ آئیں گے۔ آج وہ لمحہ سامنے تھا۔ انہوں نے ڈیرے پر نظر ڈالی جہاں ان کی محنت بسی ہوئی تھی۔ بھینسیں سکون سے بیٹھی جگالی کر رہی تھیں۔ صحن میں ابھی تک افطاری کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، اگر تم سچ میں مجھے لینے آئے ہو تو میں چلنے کو تیار ہوں، مگر یاد رکھنا، ماں کو دوبارہ ٹھکرایا نہیں جاتا۔ بیٹوں نے فوراً یقین دلایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ انہیں سہارا دے کر گھر لے آئے۔
راستے بھر محلے والے حیرت سے دیکھتے رہے کہ جنہوں نے کبھی ماں کو دربدر کیا تھا آج وہی ادب سے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی بہوؤں نے بھی بناوٹ کی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ اماں آپ آ گئیں، گھر روشن ہو گیا۔ ایک نے چائے بنائی، دوسری نے پاؤں دبانے کی پیشکش کی۔ فہمیدہ بیگم کو یوں لگا جیسے واقعی ان کا گھر انہیں واپس مل گیا ہو۔ چند دن اسی خوشگوار ماحول میں گزرنے لگے۔ صبح انہیں آرام سے ناشتہ ملتا، دوپہر کو بہو ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، بیٹے شام کو ان کے پاس بیٹھتے اور ڈیرے کی باتیں پوچھتے۔ وہ سادہ دل سب کچھ بتا دیتی کہ کون سا جانور کتنے میں خریدا تھا، کون سا زیادہ دودھ دیتا ہے، کس گاہ سے کتنی آمدنی ہو جاتی ہے۔ بیٹے خاموشی سے سب سنتے رہتے، ان کی آنکھوں میں بار بار وہی لالچ کی چمک ابھرتی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا لیتے۔ ایک رات جب فہمیدہ بیگم عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں سو گئیں تو دونوں بھائی صحن میں بیٹھے سرگوشیاں کرنے لگے۔ بڑا بولا، اگر اماں واپس ڈیرے پر چلی گئیں تو سب کچھ پھر ان کے ہاتھ میں رہے گا، ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ چھوٹا بولا، اسی لیے تو میں نے پاریوں سے بات کر لی ہے، کل رات وہ چپکے سے جا کر باقی جانور بھی لے جائیں گے، صبح تک باڑہ خالی ہوگا اور اماں کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ بڑا بیٹا ہنس پڑا اور بولا، اماں کو ہم یہی کہیں گے کہ شاید چور لے گئے، وہ بیچاری کیا کر لیں گی، پھر آہستہ آہستہ سب بیچ کر پیسے بانٹ لیں گے۔ دونوں نے منصوبہ پکا کر لیا۔ انہیں یقین تھا کہ ماں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق فہمیدہ بیگم کے سامنے فرما بردار بنے رہے۔ اماں آپ آرام کریں، ڈیرے کی فکر چھوڑ دیں، اب ہم سب سنبھال لیں گے۔ فہمیدہ بیگم مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا شاید واقعی ان کے بیٹے بدل گئے ہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کے گھر کو پھر سے جوڑ دیا۔ اسی رات گہری نیند میں ڈوبے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ چھوٹا بیٹا آہستہ سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ باہر دو آدمی کھڑے تھے جنہیں وہ پہلے ہی پیسے دے چکا تھا۔ وہ خاموشی سے پچھلی گلی کی طرف نکل گئے جہاں سے ڈیرے کا راستہ جاتا تھا۔ اندھیری رات میں کسی کو کچھ نظر نہ آیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بھینسیں نکالیں اور گاڑی میں چڑھا دیں۔ جانوروں کی ہلکی سی آواز بھی انہوں نے دبانے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر میں باڑہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ ادھر گھر میں فہمیدہ بیگم سکون سے سو رہی تھیں۔ انہیں کانوں کان خبر نہ تھی کہ ان کی برسوں کی محنت ایک بار پھر لٹ رہی ہے۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جیسے وہ خواب میں بھی دعا مانگ رہی ہوں۔ شاید انہیں یقین تھا کہ اب ان کے بیٹے انہیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ صبح فجر سے پہلے ہی دونوں بھائی واپس اپنے بستروں میں آ کر لیٹ گئے۔ چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر دل میں عجب سا اطمینان تھا کہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے سوچا اب اماں کو کچھ دن اور یہاں رکھیں گے، جب وہ ڈیرے کا حال پوچھیں گی تو انہیں بہانے سے ٹال دیں گے۔ صبح جب فہمیدہ بیگم اٹھیں تو انہوں نے حسب عادت کہا، آج دل چاہ رہا ہے ڈیرے پر جا کر جانوروں کو دیکھ آؤں، کئی دن ہو گئے ہیں۔ بڑا بیٹا فوراً بولا، اماں آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں، ہم آ جا کر دیکھ آتے ہیں، آپ آرام کریں۔ فہمیدہ بیگم نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ڈیرے کی رونق پر وہ فخر کرتی تھیں وہاں اب سناٹا پھیلا ہوگا۔ جس باڑے میں کبھی دودھ کی خوشبو اور جانوروں کی سانسوں کی گرمی تھی وہاں اب خالی رسیوں کی ہلکی ہلکی جنبش ہوگی۔ ہوا چلتی تو وہ رسیاں دیوار سے ٹکرا کر مدھم سی آواز نکالتی جیسے کسی بے زبان دکھ کی گواہی دے رہی ہوں۔ باڑے کی مٹی پر گہرے نشان موجود تھے جو رات کی جلد بازی کو ظاہر کر رہے تھے۔ گھر میں فہمیدہ بیگم نے حسب معمول نماز ادا کی اور تسبیح پڑھنے لگیں۔ دل میں ہلکی سی بے چینی ضرور تھی مگر انہوں نے اسے وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں بیٹے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے چہروں پر بناوٹی سنجیدگی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج انہیں ایک نیا ڈرامہ رچانا ہے۔ ڈیرے پر پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہ ڈالی۔ بڑا بیٹا زور سے بولا، ارے یہ کیا ہو گیا، سب جانور کہاں گئے؟ چھوٹا بھی مصنوعی حیرت سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر لوٹے تو چہروں پر پریشانی سجا رکھی تھی۔ فہمیدہ بیگم صحن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی پوچھا، کیا حال ہے ڈیرے کا، جانور ٹھیک تو ہیں؟
بڑے بیٹے نے گہری سانس لی اور کہا، اماں ہم تو لٹ گئے، رات کو شاید چور سب کچھ لے گئے، باڑا خالی پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی فہمیدہ بیگم کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے اندھیرا سا چھا گیا، مگر وہ فوراً سنبھل گئیں۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، سب لے گئے؟ ایک بھی نہیں بچی۔ چھوٹا بولا، ایک رسی تک نہیں چھوڑی۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ چند لمحے وہ خاموش رہیں، پھر فہمیدہ بیگم نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، رزق دینے والا اللہ ہے، اگر اس نے دیا تھا تو وہی واپس لے سکتا ہے، تم فکر نہ کرو، جو ہوا بہتر ہوا۔ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں توقع تھی کہ اماں چیخیں گی، رنج کریں گی یا فوراً ڈیرے جانے کی ضد کریں گی، مگر ان کے تحمل نے انہیں الجھا دیا۔ بڑا بولا، اماں آپ کچھ دن آرام کریں، ہم پولیس میں رپورٹ بھی کرا دیتے ہیں۔ فہمیدہ بیگم نے سر ہلایا، مگر دل میں ایک ہلکی سی چبھن ضرور تھی۔ برسوں کی محنت یوں اچانک ختم ہو جانا آسان نہ تھا۔ اسی شام افطاری کا وقت قریب آیا تو فہمیدہ بیگم بے چین ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ڈیرے پر لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ چھوٹا بیٹا جلدی سے بولا، اماں آج آپ گھر ہی افطاری کریں، وہاں اب کچھ نہیں رہا، لوگ خود سمجھ جائیں گے۔ فہمیدہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں خیال آیا کہ کیا واقعی سب ختم ہو گیا؟ کیا وہ غریب جنہیں وہ روز بلاتی تھیں آج خالی لوٹ جائیں گے؟ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر میری نیت میں کھوٹ نہیں تھا تو میری لاج رکھ لینا۔ ادھر ڈیرے پر ایک عجیب منظر تھا۔ جب صبح چراوے اور محلے کے لوگ وہاں سے گزرے تو باڑا خالی دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر دوپہر ہوتے ہوتے سب کچھ وہاں پہ آنے لگے۔ کچھ لوگ صفائی کرنے لگے، وہی مزدور اور یتیم بچے تھے جو روز افطاری کرنے آتے تھے۔ ایک نے کہا کہ اماں نے ہمارے لیے بہت کیا ہے، اگر آج ان کے پاس کچھ نہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ کسی نے اپنے گھر سے چاول لا دیے، کسی نے دال، کسی نے چند روپے جمع کیے۔ شام تک وہاں ایک چھوٹا سا دیچکا چڑھ چکا تھا۔ مغرب سے کچھ پہلے فہمیدہ بیگم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی جسے وہ اکثر افطاری کراتی تھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، بہن آج ڈیرے پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے تھوڑا بہت انتظام کیا ہے، آپ آئیں گی تو برکت ہو جائے گی۔ یہ سن کر فہمیدہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے بیٹوں کی طرف دیکھا جو ساکت کھڑے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں آہستہ سے اٹھیں اور بولیں، دیکھو بیٹا، رزق ختم نہیں ہوا، نیت زندہ ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ وہ ڈیرے کی طرف چل پڑیں، بیٹے بھی پیچھے پیچھے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ واقعی چند برتن رکھے تھے اور لوگ مسکرا کر استقبال کر رہے تھے۔ خالی رسیوں کے درمیان آج بھی چٹائیاں بچھی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار انتظام فہمیدہ بیگم نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے کیا تھا جن کے دل انہوں نے جیتے تھے۔ اذان ہوئی تو سب نے کھجور بانٹی۔ فہمیدہ بیگم نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا، ان کے چہرے پر نور تھا۔ بیٹے ایک کونے میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ دولت صرف جانوروں یا پیسوں کا نام نہیں، اصل دولت وہ عزت اور محبت ہے جو ان کی ماں نے کمائی تھی۔ اچانک مجمع میں سے ایک شخص آگے آیا۔ وہ وہی تاجر تھا جسے بیٹوں نے رات کو جانور بیچے تھے۔ اس نے سب کے سامنے کہا، بہن مجھے معاف کرنا، میں نے کل رات آپ کے بیٹوں سے بھینسیں خریدیں، مگر جب سنا کہ یہ آپ کی ہیں اور آپ غریبوں کو کھانا کھلاتی ہیں تو میرا دل کانپ گیا۔ یہ لیں آپ کے کاغذات اور کل صبح جانور واپس آپ کے باڑے میں ہوں گے۔ میں نے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں۔ یہ سن کر دونوں بیٹوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ مجمع کی نظریں ان پر جم گئیں۔ فہمیدہ بیگم نے خاموشی سے بیٹوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف دکھ تھا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا اگر تمہیں ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتے، چوری اور جھوٹ سے کبھی برکت نہیں آتی۔ بیٹے سر جھکا کر کھڑے رہے، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر اماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے، آپ نے ہمیشہ دیا اور ہم نے چھینا، ہمیں معاف کر دیں۔ فہمیدہ بیگم نے انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، ماں کا دل ٹوٹتا ہے مگر بند نہیں ہوتا، مگر یاد رکھو اب اگر تم نے کسی کا حق مارا تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔
اگلی صبح واقعی بھینسیں واپس باڑے میں بندھی تھیں۔ خالی رسیوں کی جگہ پھر سے زندگی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ڈیرے پر پہلے سے زیادہ رونق تھی۔ بیٹے بھی اب سچ میں کام کرنے لگے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ محنت سے کمائی گئی عزت کو دھوکے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ماں کی محنت اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سازشیں وقتی طور پر کامیاب ہو سکتی ہیں، مگر سچائی اور نیک نیتی آخر کار روشنی بن کر ابھرتی ہے۔ فہمیدہ بیگم کا ڈیرا صرف بھینسوں کا باڑا نہیں رہا، بلکہ ایک سبق بن گیا کہ جس دل میں سخاوت ہو، اسے کوئی خالی نہیں کر سکتا۔